جی السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکریہ ہاشمی، اور ہر ہفتے کی طرح ہم سپہر کے وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم جن ٹاپکس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ڈیفینیٹلی ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا آپ کو ایک انسائٹ دے سکیں کہ آپ کا پچھلا ہفتہ جو ہے وہ کیسا گزرا، بلکہ انفیکٹ آپ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا پچھلا ہفتہ کیسا گزرا، اینڈ جو آپ کا آنے والا ہفتہ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یا اس کو ایک اچھا کرنے کے لیے ہم آج یہاں پر موجود ہیں، جس کو ہم ڈیفینیٹلی لے کر چلیں گے۔ اور شو کا نام ہے عقل ہے محو تماشا، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈیلی ریگولرلی اس کو ویو کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح یہی ریکویسٹ ہے کہ جب ہمارا ٹاپک چونکہ ڈسکشن میں چل رہا ہے تو اپنے جتنے بھی میکسیمم سوالات ہیں وہ کیجیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد جب سوالات آتے ہیں، چونکہ یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے تو شاید ہم ان کو ان کے جواب دینے کی کیپیسٹی میں اس وقت اتنا نہیں ہوتے ہیں، اگلے شو کا پیٹرن، اگلے شو کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ سو آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا، اور اس کے فوراً بعد میں چلتا ہوں آج اپنے پینل کے انٹروڈکشن کی طرف۔ ہم سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول، اور مس شمائلہ بطول جو ہیں وہ یہاں پہ ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر تو کام کر ہی رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو مس۔ اور انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی ولنگ ویز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ سو مس، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں شو میں جوائن کیا۔ خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم ایموشنلی کریجیس ہونا چاہتے ہیں، باہمت ہونا چاہتے ہیں جذباتی طور پر، تو اس کے لیے کیا ایسی چیزیں ضروری ہیں جو ہمارے پاس ڈیفینیٹلی موجود ہونی چاہیے۔ اس میں ہم نے بہت سارے پوائنٹس کو ڈسکس کیا، اور پچھلے پروگرام میں ڈیفینیٹلی ہم اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ تھا کہ آپ اپنی ایموشنل کریج کو کلٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے ساری چیزیں لرن کر لیں تو آپ اب اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ سو زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا آپ کے اور جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کے بیچ میں۔ سو ڈائریکٹلی کمنگ ٹورڈز مس شمائلہ، مس یہ بتائیے گا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کلٹیویٹ یور ایموشنل کریج کے اوپر بات کی، اس میں ایک بڑا مزے کا کانسیپٹ تھا کہ یو نیڈ ٹو گیٹ اویئر اباؤٹ یور سیلف۔ واٹ از دس؟ ہر انسان کو اپنے بارے میں تو پتہ ہے، سو پھر یہ کیا سوال ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے؟ یہ بہت صحیح پتہ ہونا چاہیے، یہ میرے خیال میں ہمیں پتہ لگانے کی ضرورت ہے۔ اور کلٹیویٹ ایموشنل کریج میں جیسے لاسٹ پروگرام میں ہم نے صرف انٹروڈکشن دیا تھا کہ اس کمپوننٹ میں ہم کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے، تو سیلف اویئرنیس، یعنی جب ہم نے سیکھ لیا ہے، ہم کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، تو آل کمپوننٹس آف دا ایموشنل کریج، سیلف کانفیڈنٹ، کنیکشن ود ادرز، اور اپنے پرپس کو کمٹ رہنا اس کے ساتھ۔ ناؤ دا لاسٹ ایلیمنٹ آف ایموشنل کریج وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو پھر کلٹیویٹ کیسے کریں، یعنی امپلیمنٹ کیسے کریں، اپلائی کیسے کریں۔ تو اس کے لیے وہ دو چیزوں میں ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں کہ ایک کہ سیلف اویئرنیس، آپ کو اپنے بارے میں بہت صحیح پتہ ہو، آپ کو اندازہ ہو، اور پھر آپ نے ایکٹ کیسے بولڈلی کرنا ہے، جیسے وہ رسک کی لاسٹ ٹائم ہم بات کریں۔ تو آج کے پروگرام میں اسپیسیفکلی ہم سیلف اویئرنیس پہ بات کی۔ ذکریہ صاحب، آپ نے کہا کہ ہم سب کو پتہ ہی تو ہوتا ہے اپنے بارے میں، دیکھیے ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، آلموسٹ۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، لیکن سم ہاؤ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو کیا ہم وہ کرتے بھی ہیں؟ آپ نے دیکھے لوگوں کو پتہ ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ کینسر کرتی ہے کاز، اور ڈرگز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ سو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ میں بھی نالج ہونے کے باوجود شاید ان میں وہ کریج نہیں ہوتی ہے، یا وہ پوری طرح سے پہچان نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ واٹ از دا ایکچوئل تھنگ جس کے ذریعے وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ اس کہ ایگزیکیوشن میں ڈیفیکلٹی ہمیں آ رہی ہوتی ہے، اور کن وجوہات کی بنیاد پر ایگزیکیوشن ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، تو وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جب ہم اپنے آپ سے پوری طرح اویئر ہوتے ہیں، اپنی فیلنگ سے اویئر ہونا، خاص کر کے جیسے والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کچھ ایکشنز جو ہیں وہ بچوں کو غلط ڈائریکشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دے آر کمپیلڈ ٹو ڈو دیٹ۔ سو سیلف اویئرنیس میں زیادہ تر ہم بات ایموشنل اویئرنیس کی کریں گے کہ ہم اپنی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کیسے کر سک رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔
سو ہمیں اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا فیلنگز کے اعتبار سے یہ کیونکہ ہماری فیلنگز ہرڈل بنتی ہیں کسی بھی اسکل کو امپلیمنٹ کرنے میں. ٹھیک ہے. اچھا میم فیلنگز کے حوالے سے ہم نے بالکل بات کی. مس تحسین کی طرف آنا چاہوں گا کہ فیلنگز کے بارے میں خاص طور پر لوگوں کا ایک دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میری فیلنگز کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. تو فیلنگز کی اویئرنیس کے حوالے سے کیا پاسبلٹیز ہیں کہ کیا کیا ڈومینز ہو سکتی ہیں, اور فیلنگز کی اویئرنیس خاص طور پہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں, سننے میں شاید واقعی یہ بات تھوڑی سی ڈیفیکلٹ اور سٹرینج لگتی ہے ہماری آڈینس کو کہ آبویسلی آئی نو مائی سیلف, مجھے بالکل اپنی اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے. بٹ اگر آپ اس کا کوئی اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی ایک دینا تو وین یو آر شیئرنگ یا آپ اگر لکھ رہے ہیں تو شاید آپ کو بہت زیادہ الفاظ نہیں ملیں گے اپنے جذبات کی صحیح ترجمانی کرنے کے لیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں بٹ ہم شاید اتنا زیادہ اچھی طرح سے پروسیس نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو انٹرپریٹ کس طرح سے کرتے ہیں, ہماری پرسیپشنز کیسی ہیں, ہماری آئیڈیالوجیز کیسی ہیں, اور ہم ایز اے ہیومن بینگ ہمارے ٹریٹس یا ہمارے جو ایک جذباتی اتار چڑھاؤ کا جو پیٹرن ہے وہ کیسا رہتا ہے. اچھا بیفور وی ٹاک اباؤٹ ایموشنل اویئرنیس آف آور سیلفس, میرا خیال ہے ایموشنل کریج سے اس کو تھوڑا سا اگر ہم لنک کریں کہ یہ کیسے ہمیں ہیلپ کیسے کرے گی یہ چیز, تو دیکھیں ایموشنل کریج کی جب ہم نے بات چیت بھی اسٹارٹ کی تھی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے, آپ نے اگر ایکسکیوزز کو اپنی لائف میں سے نکالنا ہے, آپ کو پروگریس چاہیے, آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ہارمنی چاہیے اپنی انٹرنل لائف اور ایکسٹرنل لائف کے بیچ میں, تو وہاں پہ پھر کہیں نہ کہیں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ نہ صرف آپ پہلے 3 کمپوننٹس جو کہ ہے کہ آپ اپنے کانفیڈنس کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, آپ کسی پرپس کو ضرور ڈیفائن کر کے رکھیں جس کے اکارڈنگ آپ کے گولز جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم کچھ بنتے چلے جائیں اور ان کو آپ فالو کریں, ساتھ میں کنیکشن دوسروں کے ساتھ, کیونکہ یو کانٹ میک اٹ آل بیٹر والی جو ہم نے بات کی تھی, تو آپ ہر چیز خود سے نہیں کر سکتے, سو یو آلویز نیڈ کہ ایک سینرجائز کر کے آپ چیزوں کو کریں. وہاں پہ کانشیسلی کلٹیویٹ کرنا جو ہے ایموشنل کریج کو, اس کے یہ کوئی 2 سٹیپس ہیں جو کہ مس شمائلہ نے انٹروڈیوس بھی کروائے کہ وہاں پہ گیٹنگ ٹو نو یور سیلف بیٹر. ٹھیک ہے, اب اس کی کچھ اسٹریٹجیز ہیں جن کی ہم بات کریں گے, اور نیکسٹ پروگرام میں پھر ہم بات کریں گے کہ پھر اس کی جو ایک ایکشن ہے اس کے اوپر, اس کے اندر کیا کیا اسٹریٹجیز ہیں جو ہمیں کرنی ہے. تو پرسنل لیول پہ اگر ہم اسٹریٹجیز کی بات کریں یا سمجھنے کی بات کریں تو سب سے پہلے تو ایک پیراڈائم ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنے بارے میں بہت سارا کچھ پتا ہے. تو اگر ہم ابھی اپنی آڈینس سے بھی پوچھیں کہ آپ اپنے گھر بیٹھے اگر یو آر واچنگ دا شو تو کین یو آئیڈینٹیفائی واٹ یو آر فیلنگ رائٹ ناؤ, یا کوئی 1 گھنٹہ پہلے یا گزرے ہوئے دن میں آپ کا موسٹلی پیٹرن آف فیلنگس کیا تھا. آپ اگر سوچیں گے تھوڑا سا اس چیز پہ ریفلیکٹ کریں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ بہت ساری ڈفرینٹ فیلنگس سے آپ ایک دن میں ڈیورنگ دا کورس آف اے ڈے آپ گزر رہے ہوتے ہیں, آپ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہیپینس ہے, سیڈنس ہے, گریف ہے, انگزائٹی ہے, امبیرسمنٹ, شیم, گلٹ, دیر آر سو مینی آف دیم. ٹھیک ہے, اچھا اب ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور دین ان کو ایمبریس کرنا, اور اس میں پھر ہم جو بتاتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ آپ نے ورڈز ڈھونڈنے, ایز مینی ایز پاسبل آپ کو ورڈز کی تلاش کرنی ہے کہ رائٹ ناؤ آئی ایم فیلنگ دس وے. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل اینگر ہے جو کہ بہت زیادہ ہمیں مسئلہ جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں اینگر کی صورت میں ہی آتا ہے, تو وہاں پہ اگر آپ پاز اینڈ ریفلیکٹ کو تھوڑا سا اپنا ایک لائف کا پرنسپل بنا لیں کہ تھرو پریکٹس, اور ظاہر ہے یہ ایک آسان چیز نہیں ہے, سو اٹ نیڈس پریکٹس, تو لو رسک سچویشنز میں جہاں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت آپ اریٹیبل فیل کرتے ہیں تو وہاں پہ کہیں آپ اپنے آپ کو اگر ایک مینٹل میسج دیتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ اوکے رائٹ ناؤ آئی ایم فیلنگ اینگری سو آئی نیڈ ٹو پاز, اور اس میں جو بھی اسٹریٹجیز آپ کو اینگر مینجمنٹ بتاتی ہے اس کے اکارڈنگ آپ چلتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اپنی فیلنگس کی آئیڈینٹیفیکیشن پہچاننا جو ہے وہ ضروری. اور جہاں پہ میں نے پیراڈائم کی بات کی تو یہ سمجھ لینا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایموشن, کسی بھی فیلنگ کو سپریس کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی سلوشن نہیں ہو سکتا. وہاں پہ وہ ڈبل انرجی کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کو دوبارہ باؤنس بیک کرے گی اور ہٹ کرے گی آنے والے وقت میں. سو اس چیز کو پہلے تو سمجھ لیں کہ جو بھی فیلنگ ہے, اچھی ہے, بری ہے, امبیرسنگ ہے, جس طرح کی بھی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ فیلنگس کے اوپر ضرور ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے. بالکل. اچھا اس میں میرا خیال ہے کہ چونکہ اویئرنیس ہمیں آڈینس کو یا لوگوں کو عام طور پہ فیلنگس کے حوالے سے بھی نہیں ہوتی, سو دے یوزلی کیٹیگرائز کہ ہم یا تو خوش ہیں یا سیڈ
سائڈ ہیں, جو بیچ کی چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسے کہ پتہ نہیں میں کیا فیل کر رہا ہوں, لیکن ورڈ بینک نہیں ہے, دے ایگزیکٹلی ڈونٹ نو کہ واٹ آر دوز ایکچوئل فیلنگس. اچھا مس, ہم نے فیلنگس کے اوپر بھی بات کر لی اور ہم نے ان کی اویئرنیس کے اوپر بھی بات کر لی. اب اگر ہم ایک اسٹیپ آگے کو موو کریں تو وہ یہ ہے کہ ہماری جتنی فیلنگز ہے اور جو ان کی اویئرنیس ہے, ہاؤ, جو کویسچن میں ہر شو میں آپ سے کرتا ہوں, ہاؤ از اٹ کنیکٹڈ ود ایموشنل کریج دین؟ دیکھیں ایموشنل کریج سے کنیکشن اس کا اس طرح سے ہے کہ جب آپ کانفیڈنٹ بننے کی کوشش یا اسٹرگل میں ہوتے ہیں, کیونکہ کانفیڈنس ایموشنل کریج کا ایک مین کمپوننٹ ہے. اف یو ریممبر تو اس میں ہم بہت بات کر چکے تھے ڈارک سیلف کو ایمبریس کرنے کی اور اپنی اسٹرینتھس کو پہچاننے کی. بالکل صحیح ہے. اب وہاں پر اگر ہم سیلف اویئرنیس نہیں ہے تو کانفیڈنس کیسے ہو سکتا ہے؟ رائٹ. اب اگر کنیکشن کی بات کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہونا, اس کے لیے بھی ایموشنل کریج کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کرنا ہوتا ہے جس میں ایمپتھی کی بات ہم کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی یو نیڈ اپنا سیلف اویئرنیس کہ کون سی باتیں مجھے کسی کی بری لگ سکتی ہیں, کہاں پر میں اپنی ایموشنل سٹیٹ سے ذرا اوپر نیچے چلا جاتا ہوں یا چلی جاتی ہوں. سو ایموشنل اویئرنیس جو ہے یا سیلف اویئرنیس جس کو کہہ رہے ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنے میں بھی بہت لازمی ہے. اینڈ تیسری وہ جو کمیٹڈ ٹو دا پرپس ہے, تو مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میری فیلنگس کہاں پر, اگر ایک پلان ایک گول لے کر چلے ہیں ہم اور اس میں کہیں پر جا کر وہ ڈرائی سا لگنا شروع ہو جاتا ہے, بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو سیلف اویئرنیس ہی آپ کو ہیلپ کرے گی کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. سو کسی بھی قسم کی سچویشن کو, چاہے وہ کوئی پرسن ہو, چاہے وہ کوئی سچویشن ہو جو آپ کو ایموشنل ڈیفیکلٹیز کو کریٹ کر سکتی ہے, تو ان ایموشنل ڈیفیکلٹیز کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر مجھے کیا فیل ہو رہا ہے اور مجھے اس کو کیسے امینڈ کرنا ہے. تو یہ سیلف اویئرنیس ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ یور فیلنگز, اپنی فیلنگز کو ایکنالج نہیں, جیسے مس نے کہا نا, ایکسیپٹنس از دا فرسٹ اسٹیپ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایکسیپٹنس آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے. بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کی باتوں کا برا جب مناتے ہیں تو وہ دوسروں کو الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کوئی غلط بات کی, سو دیٹس وائی آئی ایم فیلنگ لائک دیٹ. بالکل صحیح. جو بظاہر 100% صحیح اسٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ اس بندے نے مس بیہیو کیا ہے یا اس نے کوئی غلط بات کی ہے, سو دیٹس وائی آئی ایم فیلنگ. سو ہم یہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. بلکہ اکثر ہمیں پیشنٹس کی طرف سے بھی دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے کہ جی میں غصے میں تو نہیں آتا, جب میں نے کوئی کچھ کہے تو پھر میں غصے, پھر میں بہت برا میں غصے دا, مطلب اس کے علاوہ کیوں آتی ہے. سو اصل بات یہ ہے کہ سیلف اویئرنیس آپ کو یہ بتائے گی کہ میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول اگلے بندے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. میرا اس بات سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو ڈیفیکلٹی کریٹ کر دیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے سیلف اویئرنیس کی بات تو یہ ہوگی نا کہ میں نے الاؤ کیا اگلے بندے کو کہ وہ میری فیلنگز کو اس طرح سے پوزیس کرے اور انفلوئنس کرے. سو دس از دا سیلف اویئرنیس کہ کیا چیزیں میری فیلنگز کو اوپر اینڈ نیچے لے جاتی ہیں. اینڈ انڈرسٹینڈنگ, میں ایمفسائز اس بات پر کر رہی ہوں کہ سمجھنا پھر اپنی ایموشنل اسٹیٹ کو, اور اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں آئی گیس مس. اور اس میں جو ہے ایموشنل کریج کی چونکہ ہم بات کریں نا بیسکلی, تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی ایموشنل کریج یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ایک سیلف رسپانسبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بالکل بھی نہ بھولیں. اور کریج چاہیے ہی وہاں پہ جہاں پہ کہ آپ ریگارڈلیس کہ آپ کے سرکمسٹانسز اور آپ کی سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے اس کو آپ قطع نظر اس کے اپنے ایکشنز اور اپنے پیراڈائمز اور اپنی سوچوں کے اوپر فوکس کریں اور جو ان پٹ آپ کی ہے اس کو دیکھیں. اچھا, اس کے اندر ہماری آڈینس کی ہیلپ کے لیے ایک چیز, تاکہ ہم تھوڑا سمپل کر کے چیزوں کو ذرا ایکسپلین کریں, تو آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی فیلنگ جو ہے نا وہ آئسولیشن میں نہیں آتی, بلکہ وہ جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی انرجی کو لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایموشنز کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایموشنز آر فیلنگز ان موشن. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں یہ میں دوبارہ سننا چاہوں گا, ایموشنز آر feelings in motion. ٹھیک ہے, لائک اس کو ہم اسی طرح سے energy in motion, energy in motion بھی کہہ سکتے ہیں. Emotion means energy in motion. It's like that کہ کہیں نہ کہیں اس کی کوئی physical manifestation جو ہے وہ آپ کو ضرور نظر آئے گی. فار ایگزامپل shame, embarrassment یا guilt ہے تو اس میں جیسے آپ کو کوئی ریڈنس یا کوئی شیورنگ یا کوئی ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہونا, یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. اس کے علاوہ اینگر ہے اگر, تو اس میں پھر ڈیفینیٹلی اینگر کی جو فزیکل مینیفیسٹیشنز ہیں, تو آپ نے ان فزیکل
مینیفیسٹیشنز کی جو انرجی ہے نا اس کو چینلائز کرنا ضرور سیکھ لینا. بالکل ٹھیک ہے. سو دس واز دا کویسچن جو میرے بالکل خواتین حضرات مائنڈ میں آ رہا تھا کہ اچھا اگر انرجی ہے اور وہ موشن میں ہے تو ہم نے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. سو اس سوال کی طرف ہم بریک کے فوراً بعد آئیں گے, اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا یہی کویسچن یہیں سے کنٹینیو ہوگا کہ ہم اپنی ایموشنز کو, اپنی انرجیز کو چینلائز کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان سے میکسیمم بینیفٹ لے سکیں. آئی ایکسپیکٹ آپ کہیں نہیں جائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی دستگاہوں میں نشے کی بیماری ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے. کسی یونیورسٹی کو ڈرگز سے پاک کرنا اگرچہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے. یونیورسٹی انتظامیہ والدین کے ساتھ ایک بہت ہی پلیزنٹ گٹھ جوڑ کر کے اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں. اگر یونیورسٹی میں روزانہ 10 لوگوں کا یورین سیمپل ہم لیتے ہیں اور اگر کوئی یورین سیمپل نہیں دیتا تو اسے گھر جا کے دوبارہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں, تو 6 مہینے بعد ہم اس پروگرام کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کا بھی یورین سیمپل لیں کہ جو اس بیلٹنگ میں تو نہیں آتے لیکن ان کے طور اتوار ایسے ہیں, ان کے سمٹمز ایسے ہیں کہ جس سے کالج انتظامیہ کو شبہ ہوتا ہے, اور وہ 10 کے ساتھ 2 اور ایڈ کر دیں, جیسے کہ گریڈز کا نیچے آنا اور پچھلے سیمیسٹر کی نسبت اگلے سیمیسٹر میں جو کامیابی ہے وہ کم درجے کی ہونا اور ڈراسٹک ڈیفرنس ہونا. بہت ساری چیزیں اس میں فزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ بھی ہیں, جیسے کسی کا وزن ایک دم بہت زیادہ گر جانا یا کسی کا وزن بہت زیادہ بڑھ جانا, کسی کی اٹینڈنس میں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ چینج آپ کو نظر آئے کہ اچانک سے وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے غائب ہے. کیا وہی اسٹوڈنٹس جو ڈرگ یوز کرتے ہیں وہ ڈرگ پشر بھی بن جاتے ہیں؟ بالکل. آپ ایسا نہ سوچیں کہ کسی یونیورسٹی میں جو منشیات کی سپلائی ہوتی ہے وہ ڈرگ ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں جو باقی سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے نام پہ, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے نام پہ یہ دغا کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بھی, اپنا ڈرگ کا خرچہ نکالنے کے لیے. تو جو ابتدائی طور پر جیسے کوئی 2016 میں ڈرگ یوز شروع کرتا ہے, 2017 میں ڈرگ یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, 2018 میں وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, تو سمجھ لیں کہ 2019 میں وہ ڈرگ ڈیلر ہے. اور آپ اسے جب دیکھیں گے تو وہ بظاہر اس کالج کا ایک بونافائیڈ اسٹوڈنٹ ہوگا جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے, جس کے پاس کالج کا بلیزر ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویزیبل ڈیلر ہوتا ہے. تو نہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی دستگاہوں میں نشے کی بیماری ایک وبا. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, اور بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے وہ ویورز جو بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو ویلکم بیک اگین. اینڈ ہم جو ہیں وہ اپنے اسی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ ہم ایموشنز اور انرجیز کی بات کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے, آپ اپنے ایموشنز اور انرجیز کو چینلائز کیسے کر سکتے ہیں, ان سے میکسیمم بینیفٹ کیسے لے سکتے ہیں, میں چاہوں گا کہ مس شمائلہ تھوڑا سا انپٹ اس پہ دیجئے کہ ایموشنز اور جو آپ کی فزیولوجیکل چینجز ہیں, ہاؤ دیز ٹو تھنگز آر کنیکٹڈ. یہ ایک ایموشنز کہتے ہیں فزیولوجیکل چینج کو ہے. آپ کو ایک سوچ آتی ہے, خیال آتا ہے, اور اس میں اگر آپ کی فزیولوجی انوالو ہوتی ہے تو وہ سوچ سے بدل. اگر ہم فزیولوجی کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں. فزیولوجی مین آپ کی جسمانی علامتیں کیا اس میں رول پلے کر رہی ہیں. دیکھیں ایک بندے کو خیال آتا ہے کہ اس نے ایک پریزنٹیشن دینی ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے. جب یہ خیال اس کے ذہن میں آئے گا تو یہ سوچ اس کی دل کی دھڑکن کو تیز کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, پسینے اس کو چھوٹ سکتے ہیں, اس کا جو ہے سانس اکھڑ سکتا ہے, اوپر نیچے جا سکتا ہے, اس کو بار بار باتھ روم یوز کرنا پڑ سکتا ہے. تو ہماری باڈی کچھ سگنل سینڈ کرتی ہے ہر ایموشنل سٹیٹ میں. اب اگر ہمیں خوف ہے تو وہ ڈفرینٹ قسم کے سگنل دے گی, اگر ہمیں ڈپریشن ہے تو وہ ڈفرینٹ قسم کے سگنل دے گی. ڈپریشن تو شاید بھاری سا ورڈ ہو, سیڈنس کی فیلنگز ہیں, ہم اچھا فیل نہیں کر رہے, لو فیل کر رہے ہیں. سو ہر پازیٹیو اور نیگیٹو فیلنگز میں, سیلف اویئرنیس میں یا ایموشنل اویئرنیس میں ہمیں باڈیلی سمٹمز یعنی اپنی جسمانی علامتوں سے اچھی طرح واقف ہونا پہلا سٹیپ ہے اپنی
ایموشنز پر کام کرنے کا. اور ایموشن جیسے مس نے پہلے بات کی, کہتے ہی انرجی ان موشن ہے, انرجی ہی اوپر نیچے ہوتی ہے تو ہم فیلنگز کو نام دیتے ہیں. انرجی اوپر ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں ہم ہیپی ہے, انرجی نیچے ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ذرا لو فیل کر رہے ہیں. تو فزیولوجیکل چینجز کا نالج ہونا, اویئرنیس ہونا اس کی, کہ جب میں بات کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے دل منہ میں آ کر دھڑکنا شروع ہو گیا ہے, اس بندے سے جب بات کرتا ہوں تو مسئلہ ہونا شروع ہوتا ہے, ایسی سیٹنگ میں بات کر رہا ہوتا ہوں یا کرتی ہوں تو مسئلہ ہونا شروع ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں میں میرے پیٹ میں بٹر فلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یہ بھی ایک جسمانی علامت ہے انزائٹی کی یا فیئر کی. چہرے سے ذرا سیک جس کو کہتے ہیں نکلنا, ہاٹ فلیشز ہونا, یہ بھی ایک جسمانی علامت ہے. سو ہم جب اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ میری باڈی مختلف فیلنگز میں مختلف قسم کے جسمانی سگنل سینڈ کرتی ہے, تو ہمارے لیے ان فیلنگز کو مینیج کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا بس اسی فلو کو میں لے کے آپ کی طرف آ جاؤں گا کہ ہم نے اس کے اوپر بھی بات کر لی کہ ایموشنز کے ساتھ جو آپ کے فزیولوجیکل چینجز, جو آپ کی باڈی میں چینجز آتے ہیں, ان کو سمجھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایموشنز کیا ہیں. کیا کوئی ایسی ایموشنز بھی ہیں جن کو ہم کہہ سکیں گے یار یہ بڑی مشکل ایموشنز ہیں, یا ان کے ساتھ ڈیل کرنا ایک بڑی مشکل چیز ہے؟ کیا کچھ ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اچھا, اس کے اندر کچھ آپ کو ایسی میں اگر ایگزامپلز دوں کہ کچھ ایموشنز تو ہیں جو کہ ایزی ٹو ایکسیپٹ ہیں, جس میں جیسے کوئی بھی لاس اگر ہوا ہے تو ہم بڑی ایزیلی جو ہے اس ایموشن کو, سیڈنس کو یا گریف کو یا وہ کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ایگو کو چیلنج کر رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی لیڈر ہے, کوئی سی ای او کی پوزیشن پہ ہے کسی کمپنی میں, اور اس کے پاس کسی پرابلم کا سلوشن نہیں ہے. فار ایگزامپل کوئی کوئی ایسی سچویشن ایمرجنسی آ گئی ہے یا کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ کوئی ایسی چیز ہے, تو ایک انسرٹینٹی کی کیفیت ہو سکتی ہے, رائٹ, جس میں کہ ایک پیراڈائم جنرلی یہ ہوتا ہے یا جنرل پرسیپشن ہماری یہ ہوتی ہے, اور لیڈرز دیم سیلز ان کی بھی اپنی ایک یہ ایسی ہوتی ہے سوچ اپنے بارے میں جنرلی کہ جی مجھے جو ہے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہونا چاہیے اور ہر پرابلم کا سولوشن, اینڈ بیکاز آئی ایم دا باس تو آئی کانٹ افورڈ ٹو بی ویک, آئی کانٹ افورڈ ٹو بی والنریبل. بالکل صحیح. یا اس طرح کی سچویشن میں ایک انسرٹینٹی والی چیز جو ہے وہ کوئی مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے. سو وہاں پہ کہیں ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے پاس بھی ہر سوال کا جواب جو ہے وہ ہر سچویشن میں موجود نہیں ہو سکتا, اور اس چیز کے لیے تیار رہنا اور اس کو گریسفلی ذرا ایکسیپٹ کر لینا جو ہے یہی عقل مندی اور سمجھداری ہوتی ہے. سو اس چیز کو ایک تو سمجھ لینا کہ انسرٹینٹی, انپریڈکٹیبلٹی, انکنٹرولبلٹی, یہ چیزیں سب لوگوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہیں. تو ان فیلنگز کو ایمبریس کریں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اپنے آپ کو تھوڑا سا مارجن جو ہے نا وہ ضرور دیں. اپنے ساتھ ہارش ہونا, کسی بھی, آپ کوئی ہاؤس وائف ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کہیں کام کرتے ہیں, تو آپ اپنی باؤنڈریز, اپنی لمٹس کا ضرور خیال رکھتے ہیں کہ یہاں تک تو آئی کین ڈو, اس کے بعد شاید میرے بس سے باہر ہے. اور یہ یونیورسلی سب ہیومن بینگز کے ساتھ ہے کہ سب کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشنز کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اور ایک چیز آ جاتی ہے جہاں پہ ٹیمپٹیشنز کی بات آتی ہے, جس میں کہ آپ فار ایگزامپل اگر جیسے آپ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ, تو وہاں جو ایک ڈسکریپنسی سی آ جاتی ہے. اچھا, وہاں پہ جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم کھانے پینے کی مثال دیں یا اس طرح کی چیز دیکھیں ہم, جیسے اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کو میٹھا نہیں کھانا, اور آپ کو کہیں آپ کسی ایونٹ پہ ہیں اور آپ کو ٹیمپٹیشن ہے یا کچھ ہے, تو جنرلی لوگ اس کو ماسک بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس فیلنگ کو, کبھی جو ہے وہ وڈرا بھی کر رہے ہوتے ہیں سچویشن سے. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اس فیلنگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں میرا دل کر رہا ہے, آئی ایم کریونگ دس سرٹن تھنگ. اچھا, جب تک آپ یہ پہلا سٹیپ نہیں کر لیں گے تب تک آپ اس کو ایڈریس کر کے اس میں سے ٹھیک سے اسموتھلی گزر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکنالج یور فیلنگ واٹ ایور ٹیمپٹیشن دیٹ یو ہیو, اور وہاں پہ پھر آپ کہیں لاجیکل مائنڈ اپنا ذرا استعمال میں لا کے کہ اوکے
آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ڈو دس, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیو دس. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ اگر تو آپ کی ول اسٹرانگ ہے اور آپ کا ارادہ اور یو آر کلیئر اباؤٹ یور سیلف, تو وہاں اگر کہیں کوئی آپ کو فورس بھی کر رہا ہے یا کسی ایسی ایکٹیویٹی کے لیے, فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر ایڈکشن کے پیشنٹس ہیں اور ہم ان کی ایک ٹریننگ سے گزار کے ان کو بھیجتے ہیں, تو ہماری ایک ایکسپیکٹیشن ان سے یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل اول تو دے آر ناٹ سپوز ٹو گو ان سچ اے سیٹنگ, بٹ اگر چلے بھی جاتے ہیں اور ان کو کہیں ٹیمپٹ کیا جا رہا ہے تو دے آر کلیئر اباؤٹ اٹ کہ ہاں کریونگ ہے, ٹیمپٹیشن ہے, بٹ ایک فیصلہ بھی تو ہے پیچھے, ایک کمٹمنٹ بھی تو ہے, اور وہاں پہ پھر برین آپ کا اوور پاور کرتا ہے. اگر آپ بھاگیں گے, اگر آپ نظریں چرائیں گے اپنی اس فیلنگ سے, اپنی اس کریونگ سے, تو پھر مسئلہ ہوگا اور دوبارہ کہیں نہ کہیں آپ ڈائبیٹک ہیں تو کوئی سی میٹھے کا ریلیپس, اور آپ اگر ایڈکشن کا شکار ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی ڈرگ کا ریلیپس ہونے کے کافی چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں, فار ایگزامپل اگر پینفل میموریز ہیں تو ان کو اکثر لوگ سپریس کر کے چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کی کہیں نہ کہیں پھر کوئی جو ہے نا کوئی کسی اور شکل میں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں, جس میں کہ اگر کسی نے دیکھا ہے بچپن میں اپنے گھر میں کوئی ابیوز ہوتا ہوا دیکھا ہے, یا کوئی ایسا ماحول دیکھا ہے جس کے کوئی اثرات کوئی نیگیٹو قسم کے اس کے ذہن پہ رہ گئے, اور اس نے ان کو ایموشنلی کانشیس لیول پہ جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا, ان کو کاؤنٹر کرنے کی, اس کو سیٹل کرنے کی, اس ایموشنل پین کو کوشش نہیں کی, تو ان فیوچر جو ہے وہ ان کی اپنی میرٹل لائف پہ, ان کے اپنے ریلیشن شپس پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اثر ڈال سکتا ہے, برا اثر ہوگا. پرفیکٹ. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مینجمنٹ کی جہاں پر بات کی کہ فیلنگس کو, جیسے ہم نے کہا کہ پہلا اسٹیپ تو ہے کہ فزیولوجیکل چینجز کے ساتھ اویئر ہوں آپ, اینڈ دین اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کی بات بھی ہم نے کی. اب اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, آپ کا سوال مسٹر سین نے بہت اچھی طرح سے ایڈریس کیا کہ ہم ڈیفیکلٹ فیلنگس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں نا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن فیلنگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا مجھے دکھ ہے, میں غمزدہ ہوں, مجھے خوف آ رہا ہے, یہ وہ آئیڈینٹیفائیبل فیلنگز ہیں ہماری. کچھ ایسی فیلنگز ہوتی ہیں جن کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے, اور یہ سب سے زیادہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا کھانے کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر ہماری فیلنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ پرابلم کرتی ہیں, اور ہم اس کو ایک نالج یا ہماری اویئرنیس میں نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح. مثال کے طور پر آپ بظاہر اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں کہ میں تو ایک ڈائٹ پلان کو فالو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, بٹ درمیان میں آپ کا کوئی فرینڈ یا کوئی آپ کا فیملی ممبر کوئی بہت مزے کی چیز کھا رہا ہے جو کہ فل آف کیلوریز ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں 2 چمچ لینے سے کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اب وہ رجسٹر نہیں ہو رہی ہے آپ کے ڈائٹ پلان میں. بالکل صحیح. اور آپ کا جب ویٹ نہیں گرتا تو آپ کو لگتا ہے کہ میں تو ہوا بھی کھاؤں تو مجھے لگتی ہے, میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ لوگ اتنا کچھ کھا جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں ہوا بھی کھاتی ہوں تو مجھے وہ بھی لگتی ہے. اصل میں ایموشنز کو وہاں پر ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پیٹرنز میں نے اکثر ہاؤس وائفس میں دیکھا ہے کہ وہ آتے جاتے جو کھا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ پھر ان کا ایک فیلنگ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی, آپ کا پیٹ ہے وہ بھر جاتا ہے, بچوں نے چھوڑ دیا وہ کھا لیا یا اس طرح سے, لیکن اپنے آپ کو ان کی فیلنگز یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں بھوک شاید نہیں لگ رہی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بچوں کے ساتھ پیرنٹس کا اور خاص کر کے مدرس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کچھ کھاتا نہیں. اب کھانے سے مراد ان کی یہ ہے کہ ان کا چھوٹا سا اسٹمک پراٹھے بھی کھائے, ان کا چھوٹا سا اسٹمک ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. اب بچے جب دوسری چیزیں کھاتے ہیں تو پھر ان کا کھانے کو دل نہیں چاہتے. تو مدر یہ جو چھوٹی چھوٹی فیلنگز کی بات ہم کرتے ہیں نا سیلف اویئرنیس میں, کہ کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے سلپ ہو جانا ہے, اس کو پوری طرح سے فلی اویئر ہوں. ٹھیک ہے. اور بظاہر آپ ڈائٹ کو فالو کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پر آپ کو وہ جو چیٹ ڈے والی بات ہے, یہ ٹوٹل ایک ایموشنل اور فیلنگز کا کریٹ کیا ہوا ورڈ ہے, اینڈ آل دیٹ. اپنی فیلنگ سے اویئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ شیم فیل کرتے ہیں تو اس کی سینسیشن بھی پتا ہو, گلٹ فیل کرتے ہیں تو اس کی سینسیشن بھی پتا ہو, آپ کو پتا ہو کہ یہ جو غصہ مجھے آ رہا ہے تو یہ غصہ نہیں, انفیکٹ اس کے پیچھے کوئی خوف ہے یا کوئی گلٹ ہے یا کوئی شیم ہے. میں بار بار جو انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہی ہوں کہ غصہ ایک ایکسپریشن ہو سکتا ہے دوسری نیگیٹو فیلنگز کا. ایٹ دا سیم ٹائم اریٹیبلٹی جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے, سیڈنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے, فرسٹریشن بھی سیڈنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ کرنا فیلنگز کو اینڈ دین ایمیکیبلی اس کو ایکسیپٹنس کے ساتھ, جیسے مس نے بات کی, بالکل صحیح, کہ ایکسیپٹ کر کے ایکنالج کر کے پھر اس کو امپروو
एक्सेप्टमेंट की तरफ जाएं. जैसे डायबिटिक की एग्जांपल हम देते हैं तो वो एक्सेप्ट करे कि मुझे आम देखकर गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है, सब खा रहे हैं मैं नहीं खा रहा, या मैं नहीं खा सकता, तो मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज भी निकलते हैं, किसी की बददुआ लग गई है या किसी की नज़र लग गई है, व्हाटएवर. मैनेजमेंट में उनको इन्वायरमेंट में कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना होगा बाय एक्सेप्टिंग दैट कि मसला ये है कि मुझे आम बहुत पसंद थे और अब मैं ज़्यादा नहीं खा सकता. ठीक है. तो मुझे इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चेंज लाना है, आमों को अपनी पहुंच से दूर रखना है, आमों के साथ अवर्जन क्रिएट कर लें, कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाना है अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने. और आम से बल्कि मुझे वो इलामा इकबाल वाला किस्सा भी याद आ गया. इलामा इकबाल को जब डॉक्टर ने मना किया कि आपने आम नहीं खाना, उन्होंने कहा जी मेरा तो ताल्लुक ही बहुत ज़्यादा है आम के साथ, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है. उसने कहा चलें आप एक आम खा जाए कीजिए, दिन में एक की मैं इजाज़त दे देता हूँ. कुछ दिन बाद जब डॉक्टर दोबारा चेक करने आया तो उन्होंने 1 किलो वाला आम पास रखा हुआ था और वो उसको खा रहे थे. सो मेरा ख्याल है कि हमने उसके ऊपर दैट इज़ द फीलिंग. अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी जो कि हम इसकी एक मैनिफेस्टेशन या एक एग्जांपल हम डिस्प्लेस्ड एंगर की भी तो दे सकते हैं ना, जिसमें अगर आपको वर्क प्लेस पे कोई इशू हुआ है या किसी और सेटिंग में हुआ है और आप घर आके बीवी या बच्चों के ऊपर जो है वो गुस्सा निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपने उस वक्त अर्लियर इन द डे उस चीज़ को आइडेंटिफाई ही नहीं किया और उसको प्रॉपर वे में प्रोसेस ही नहीं किया. तो ये जो सारी हम इमोशनल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे फिर वो कॉन्शियसली आपने इस चीज़ को प्रोसेस करना और समझना शुरू करना है, तो फिर आप ज़रूर क्लेम कर सकेंगे आफ्टर सम टाइम कि हाँ आई नो माई सेल्फ वेरी वेल. और एक और चीज़ जो हमने शायद हमें ऑडियंस को थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए, जो हम फिजिकल मैनिफेस्टेशंस और एनर्जी और इमोशंस की जो बात करें, वहाँ पे फिर ये समझना हमें ज़रूरी है कि ये तो हमने देख लिया कि जी एनर्जी के साथ आता है, कोई भी फीलिंग है उसकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो आपको कुछ करने पे मजबूर करेगी और वहाँ पे फिर आपका इमोशनल ब्रेन जो है वो हावी हो जाता है और फिर बाद में आप रिग्रेट कर रहे होते हैं. तो फिर हमें ये देखना है कि कोपिंग स्ट्रैटेजीज या कोपिंग मैकेनिज्म जो हैं वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना या समझना जो है वो ज़रूरी है. तो उस एनर्जी के लिए जी प्लीज, सॉरी टू कट यू, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या हमें अंडरस्टैंड करना और कोप करना, इसके बीच में इस पॉइंट पे जो जिस तरह से भी आपने डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो उसकी एक रीज़न ये भी तो हो सकती है कि आप पूरी तरह से समझ गए लेकिन आपने सप्रेस कर दिया उस टाइम पे उस फीलिंग को, और बाद में जब आप आए तो आपने उसके जो है वो एक्ट किया. जी प्लीज आप बात. मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि समझने का तो तकाजा यही है ना कि फिर आप उस चीज़ का कुछ करें, यू डू समथिंग अबाउट इट. ठीक है, जब व्हेन यू अंडरस्टैंड इट तो फिर आपको नेचुरली एक मोटिवेशन आती है कि अब ये जो एनर्जी है या ये जो नेगेटिविटी है या ये जो मेरा दिल कर रहा है कोई नेगेटिव टेक्सटिंग करने का या कोई एंग्री ईमेल करने का किसी को इस वक्त, तो उसको उसका करना क्या है, उस एनर्जी का करना क्या है, तो वहाँ पे फिर आपके पास प्री प्लान्ड कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. ठीक है, कि अगर आपको कोई नेगेटिविटी है या कोई एंगर है या कोई शेम, गिल्ट, एग्रेशन, सैडनेस, व्हाट एवर इट इज, तो फिर अपने आप से हम कुछ एक तो कस्टमाइज्ड अपने लिए भी कर सकते हैं और फिर काउंसलर्स की हेल्प से डेफिनेटली हम इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं. कि मैं इसमें ये कहना चाह रही थी कि 3 चीज़ें, जब इमोशनल अवेयरनेस की बात हम करते हैं, फीलिंग्स की अवेयरनेस की बात करते हैं, तो एक है कि हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई किया, दूसरा हमने एक्सेप्ट किया, आइडेंटिफाई. लेट्स सपोज हमें पता चल गया कि ये फीलिंग्स हैं हमारी और अब मैं गुस्सा फील कर रहा हूँ, अब मैं मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, या मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ या एंशियस फील कर रहा हूँ. सो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो 3 चीज़ें नहीं करनी, यानी 3 चीज़ें जो इमोशनल मैनेजमेंट में मना की जाती हैं, जिनका कि अल्टीमेट आउटकम जो है वो ख़राब हो सकता है. एक जो मिस तहसीन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को किसी ऐसी जगह पर चैनलाइज या डिस्प्लेस कर दें जो कि आपको लगता है कि इतना हार्म नहीं हो. जिसकी एक एग्जांपल हम अक्सर देते हैं कि अगर बॉस से किसी को डांट पड़ी है या कोई फीडबैक मिला है तो वो बॉस को वापस उन तरह की फीलिंग से डील नहीं कर सकते, तो उससे क्रिएट हुई वो जो भी फीलिंग्स हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही हैं, तो वो जाकर बीवी के ऊपर डिस्प्लेस हो जाएं. तो ये ठीक बिल्कुल भी पैटर्न नहीं है. दूसरा, सप्रेस करना. हमारे यहाँ ये इतनी मिसकंसेप्शन है कि हम इंटरनलाइजेशन को सप्रेस करने को समझ रहे होते हैं कि नाउ वी आर मैनेजिंग आवर फीलिंग, कि किसी को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा, नहीं आपको बहुत नुकसान पहुंच रहा है. और जब आप फीलिंग्स को इंटरनलाइज करते हैं, अंदर रखते हैं, किसी से नहीं कहते,
اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میری خیر ہوتی ہے. بہت سارے لوگ گھر کا سکون ٹھیک کرنے کے لیے فیلنگز کو وائس نہیں کرتے, اندر ہی اندر دباتے رہتے ہیں. سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی لسٹ جسمانی بیماریوں کی آپ کے حصے آ جاتی ہے. بلڈ پریشر کے ایشوز, ہارٹ پرابلم, السرز, ایون ہر بیماری میں اب ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اسٹریس ایک مین ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. سو سپریس نہیں کرنا, ڈسپلیس نہیں کرنا, اور ایکٹ آؤٹ تو بہت سارے لوگوں کو واضح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ ایکٹ آؤٹ نہیں کرنا. اچھا, پھر کرنا کیا ہے؟ کوئکلی یہ بتاؤں. پھر کرنا یہ ہے کہ اپنی فیلنگز کو ہم نے ایکنالج کر لیا, آپ کو پتہ چل گیا, آپ اپنے لاجیکل برین کا استعمال کریں. لیکن سم ٹائم, بلکہ ایوری ٹائم جب ہم چارجڈ فیلنگز کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں رانگ ایکشنز ہی ٹیمپٹیشن دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کسی کو ڈس رسپیکٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے, بٹ جب ہم چارجڈ فیلنگز کے ساتھ ہوتے ہیں, جب ہمارا ایموشنل برین یعنی لمبک سسٹم اوور ایکٹیو ہوتا ہے ڈیو ٹو سم ریزن, تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسی بات اگلے بندے کو کہیں جو اس کو بالکل کیا کہتے ہیں, اس کو جلا کے رکھ دیں. اور اگر ہم یہ کام سٹیٹ میں دیکھیں تو کبھی بھی یہ انیشیٹو نہیں لیں گے. تو ایسی سچویشن سے ہم اپنے برین کو ہی ایک بڑے اچھے وے میں یوز کرتے ہوئے کچھ آج ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب کبھی میں غصہ میں ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں ایکٹ آؤٹ کر دیتی ہوں یا سپریس کر دیتی ہوں یا ڈسپلیس کر دیتی ہوں, تو مجھے وہ نہیں کرنا جو میرا ایموشنل برین کہہ رہا ہے. اور ایموشنل برین کو کچھ نہیں پتا ہے صحیح غلط کیا ہوتا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ جو تمہیں اس لمحے ٹھیک لگ رہا ہے جسٹ ڈو اٹ. وہ اینٹ اٹھا کر مارنا بھی اس کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے. سو پہلے اپنی انرجیز کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے وہ جو پلان کی بات ہم کرتے ہیں کہ پہلے سے ہی کچھ فیڈ کریں اسٹریٹجیز کو جو کہ آپ کی ایموشنز کو بہتر وے میں لائیں. کہ اچھا, میں اب ایک ویٹ مینجمنٹ کی جرنی پہ جا رہی ہوں اور اس میں یہ پرابلمز آ سکتی ہیں, تو مجھے کیا انوائرمنٹ میں چینج لانا ہے, کیا مجھے لوگوں کو بتانا ہے, یا مجھے کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے. یہ مت ویٹ کریں کہ جب آپ ایموشنلی اپسیٹ ہوں تو پھر کچھ کریں. وہاں تک ہمارا ایموشنل برین اپنا رول. اچھا, ہم نے یہاں تک جو ہے وہ مس ہم نے بات کی ان ساری چیزوں کے اوپر, اینڈ آئی گیس دا کانسیپٹس آر ویری کلیئر, کیونکہ ہم نے ان کے بہت ڈیٹیل میں بات کی. ایک میرا سوال تھا, اس کی طرف میں جانے سے پہلے شاید ہمارے پاس کویسچنس ہیں ہمارے ویورز کے. اس میں پہلا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈپریشن کو خود کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, دا فرسٹ تھنگ از. اینڈ دوسرا اسی سے ملتا جلتا کویسچن ہے, چونکہ ڈپریشن آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو بٹ ایموشن, یس بٹ ایموشنز از دا ٹاپک. سو چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. دوسرا اسی کے ساتھ جڑا ہوا کویسچن یہ ہے کہ ہماری جو ڈپریشن ہے اس کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں. ایز اے ویری دیز آر ٹو کویسچنس, تو ان کی طرف میرا خیال ہے اگر ہم ان کو تھوڑا سا آنسر کر دیں تاکہ وہ آؤٹ آف دا وے تو چلا جائے گا, بٹ ویری سرفیس. اچھا, اس کے لیے سب سے پہلے تو اگر ہم جو بات چل رہی ہے اس کو پہلے کمپلیٹ کر کے اور پھر ڈیفینیٹلی اس بات کی طرف آتے ہیں. سو کوپنگ اسٹریٹجیز کی جو ہم بات کریں وہاں پہ بہت ہی کچھ بیسک سی چیزیں اگر ہم اپنی آڈینس کو بتا دیں تاکہ ایک کمپریہنسو سی ایک بات ہو جائے. جرنلنگ کا ایک جو کانسیپٹ ہے جس میں کہ آپ اپنی فیلنگز کو اسٹیٹ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اور وہ آپ کوئی لاک اینڈ کی ڈائری رکھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کا پرائیویٹ تھاٹس ہیں یا فیلنگز ہیں ان کو دبانے سے یا ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی شیم فیل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کہیں لکھ دیں. اس میں جیسے ہمیں بچپن میں اکثر بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ رات کو ڈائری لکھیں بیٹھ کے, تو یہ کچھ اسی قسم کی چیز ہے جو کہ آپ پرسنل لیول پہ جتنا بھی آپ کو وقت ملتا ہے یا نہیں بھی ملتا, تو آج کل ایسے گیجٹس ہیں ہمارے پاس جہاں پہ کوئی ہم نوٹس کی شکل میں یا اس طرح کی چیز کو مینٹین کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے سسٹم سے ایک چیز جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے سگنیفیکنٹ ادرس کے ساتھ کچھ ایک شیئرنگ کا ایک سلسلہ رکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز بھی جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کرے گی. ساتھ میں ایک اچھا لائف سٹائل, ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے, وہ آٹومیٹکلی آپ کی فیلنگز کو ہیلدی وے میں ریگولیٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, جس کے لیے کوئی آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ شاید کلینکل ہیلپ نہ ہی لینی پڑے, اور آپ آٹومیٹکلی اگر کوئی بڑے ڈیفیکلٹ چیلنجنگ سرکمسٹانسز ہیں تو ان سے بھی آپ نمٹنے کے قابل ہوتے ہیں. اور شیئرنگ کی جہاں پہ میں نے بات کی تو وہاں پہ بس تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھ لینا ہوتا ہے کہ جن سے ہم ڈسکلوجر کر رہے ہیں, سیلف فیلنگز کا ڈسکلوجر کر رہے ہیں, تو کیا وہ ہمارا ویو لینتھ جو ہے
وہ ایک جیسا ہے, کیا ان کے بھی یا کیا وہ ریلیٹ کر پا رہے ہیں ہماری بات سے. تو ڈیفینیٹلی اس میں پک اینڈ چوز کرنا وائزلی تاکہ بعد میں آپ کو کوئی ریگریٹس نہ ہو. بٹ اٹس آلویز اے گڈ آئیڈیا کہ یو ہیو اے فرینڈ اور ٹو جن سے آپ اپنی پرسنل باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. سو کمنگ ٹو یور کویشچنس, اچھا ڈپریشن کے اندر جو ہے یہ کیونکہ یہ کافی ایک اسٹرانگ ٹرم ہے, تو اس کے اندر ڈائگنوسس اگر تو آپ سیلف ڈائگنوسس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریکمینڈڈ تو نہیں ہوتا, بٹ کچھ سمٹمز جو ہے ہم ضرور یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں, جس میں موسٹلی آپ کا کچھ کہتے ہیں نا کچھ یاسیت سی آپ پہ طاری رہتی ہے, آپ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں, آپ کی بھوک اور نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کی سوشل لائف جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہتی, ایک ڈی موٹیویٹڈ سی آپ کی فیلنگ رہتی ہے جس میں انیشیٹو آپ لائف میں لینا نہیں چاہتے ہیں, مایوسی, اور اس میں یہاں تک کہ کچھ سوسائڈل قسم کی ٹینڈنسیز جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں. اور اگر کیور کی بات ہے تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر تو اپنے طور پہ آپ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اگین اچھے ہیلدی لائف سٹائل کی جو امپورٹنس ہے اس کو ہم کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر یہ جنہوں نے سوال کیا ہے ان کو زیادہ ان چیزوں کے باوجود, جیسے وہ اپنی نیند کا, بھوک کا, اپنے ایک سوشل سرکل میں ایکٹیو رہنے کا اور اپنی ایکٹیویٹیز کا, ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے بھی ان چیزوں سے, اس فیلنگ سے نہیں نکل پا رہے, تو ڈیفینیٹلی ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک کلینکل ہیلپ کی طرف ضرور جائیں. اس میں میں صرف سوری آپ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ڈپریشن جیسے مسٹر سیم نے کہا کہ ایک ڈائگنوزس کا نام ہے. فیلنگز ہم سیڈ فیل ضرور کر سکتے ہیں, ڈپریشن کی فیلنگز ضرور ہم فیل کر سکتے ہیں کہ اس میں یہی لو فیلنگز جتنی بھی ہیں نیچے ڈاؤن, جس کے میجر سمٹمز ہیں کہ آپ کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی, آپ ایسے کام جو پہلے آپ کے لیے انٹرسٹ کے حامل تھے اب اس میں انٹرسٹ نہیں ہے آپ کو, فیلنگز کا ڈاؤن ہو جانا, لیک آف پلیئر ہونا, اور سب سے بڑا سمٹم انرجی کا ختم ہونا, آپ لیک آف انرجی فیل کرتے ہیں, اور یہ مین سمٹمز ہیں. پھر آگے یہ اگر بہت اسٹرانگ ہو جائیں تو سوسائڈل آئیڈیشن, نیگیٹو تھاٹس اور ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس, اور پاسٹ کے بارے میں رومینیشنز اور نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں. مینجمنٹ میں ڈپریشن کو یا سیڈنس کو فزیولوجی سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے, چونکہ باڈی لیتھارجک ہو جاتی ہے, یعنی ڈپریشن میں جسم سست ہو جاتا ہے بہت زیادہ, آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. سو اگر اینٹی ڈاٹ آف ڈپریشن کی بات کریں تو ایکٹیویٹی از دا اینٹی ڈاٹ آف ڈپریشن. آپ اپنی روٹین کو مینٹین کریں, آپ کا ڈپریشن خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. یا سیڈ اسٹیٹ جو ہے, آپ کا دل نہیں چاہ رہا, کوئی ایسی بیڈ نیوز آپ نے سنی ہے, تو انسٹیڈ آف کہ آپ کو کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا ہے, پھر نیند کو کمپرومائز کر دینا, پھر آپ کا کوئی پلان ہے کہیں جا رہے ہیں آپ اور پھر اس فیلنگ کی وجہ سے کہیں گئے نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈپریشن کی ہر بات کو مانتے جا رہے ہیں, تو اس نے آپ کے پسند کر لیا اور وہ پھر رہنے کے لیے آ جائے گا. جب وہ رہنے کے لیے آ جائے 3 4 5 ہفتے تو پھر یہ ڈپریشن کا ڈائگنوز. بالکل صحیح. ایکٹیویٹی از دی اینٹی ڈاٹ آف ڈپریشن. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا میم ایک کوئک سے کویسچن کی طرف چلتے ہیں, اور اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس کویسچنز موجود ہیں تو کوئک سا ایک کویسچن یہ ہے کہ مس نے سوال یہ کیا کہ ایموشنل ڈسٹربنس کو میں اکثر جگہوں پہ ریکگنائز کر جاتی ہوں, لیکن اور میں اس کو سمجھتی بھی ہوں, لیکن ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ میں اس سرٹن سچویشن میں برسٹ آؤٹ ہو جاتی ہوں. سو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ؟ دیکھیں اس میں جنہوں نے بھی یہ سوال کیا تو برسٹ آؤٹ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپریس کر رہے ہو پہلے پھر چیزوں کو, یعنی آپ اگر ایکسپلوڈ ہو جاتے ہو ایک دن تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سپریشن کی اسٹریٹجی پہلے یوز کرتے رہتے ہو, پھر آپ کی ہمت جواب دے دیتی ہے. ڈیلنگ جو ہے نا وہاں پر آپ کو ایکسیپٹنس کو لانا ہوگا جن چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. نا دس از دا مینجمنٹ آف پارٹ آف دا مینجمنٹ, کہ جن چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان چیزوں کو گریسفلی ایکسیپٹ کریں. گریسفل ایکسیپٹنس سڑے کڑے بغیر, ٹھیک ہے. اور جن چیزوں کو آپ چینج کر سکتے ہو, جیسے اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ آپ کو اگر پرابلم لے کر آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. کمیونیکیشن سکلز اگر ریکوائرڈ ہیں تو وہ دیکھیں, اپنے آپ کو اسکلفل کر کے آپ اپنی اسٹیٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. یعنی ایموشنل برین کی مینیفیسٹیشن کو, اس کے کریکٹرسٹکس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, اریز نہیں کر سکتے. ہم کر کیا سکتے ہیں, ہم اپنی انٹلیکچوئل برین کے ذریعے کچھ اسٹریٹجیز ایسی بنا سکتے ہیں آج اپنے لائف سٹائل میں جو کہ آنے والے وقت میں ہمارے ایموشنل برین کو ہمیں
ہمارے اوپر حاوی ہونے سے ہی روک دے. آپ پہلے سے کوئی انتظامات کر لیں کہ جب کبھی مجھے کسی کی بات بری لگ رہی ہو تو میں اپنی فیلنگز بتا کے وہاں سے ایگزٹ لے لوں, یا مجھے بہت غصہ آ رہا ہے تو مجھے 1 لیٹر پانی پی لینا چاہیے, اگر میں اداسی میں ہوں تو مجھے واک کر لینی چاہیے. تو یو ہیو ٹو پلان سم اسٹریٹجیز اینڈ اسکلز ٹو ہیلپ یور ول. خالی یہ سوچ لینا کہ میں اپنی فیلنگس کو خود مینیج کر لوں گا تو پھر آپ سپریس کرتے رہتے ہو کہ کوئی گل نہیں خیر ہے, کوئی گل نہیں خیر ہے, بٹ کوئی گل ہوتی نہیں ہے, خیر ہوتی نہیں ہے. پھر آپ کا ایک دن بس ہو جاتی ہے اور پھر آپ ایکسپلوڈ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ وہی ٹول باکس ہے جس کی ہم پچھلے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بالکل موجود ہونا چاہیے. مس, لاسٹ کویسچن آف دا شو, اس کے لیے میں آپ کی طرف آؤں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. وی ہیو اے کویسچن کہ ڈیورنگ ویٹ مینجمنٹ پروگرام آپ اپنا, اب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے اینگر کے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں, جس کی کہ میں شاید کوئی سینس بنانا چاہ رہا ہوں. آئی گیس اگر آپ اس سے مجھے ہیلپ آؤٹ کر دیں, یا پھر ہم اگر اس کو اس طرح سے کر لیں کہ ڈیورنگ ویٹ مینجمنٹ پروگرام یا ویٹ لاس پروگرام آپ اپنی ہنگر کی جو آپ کی ایموشنز ہیں ان کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. تو ہنگر کیمپس کا نام آ گیا. اچھا, اس میں یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوتی ہیں. سم ٹائمز ویٹ لاس کے پروگرام سے آپ کچھ ایکسپیکٹیشن شاید ریئلسٹک نہیں رکھ پاتے اور آپ کو کچھ کوئک ریزلٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور جب وہ آپ اچیو نہیں کر رہے ہوتے تو پھر فرسٹریشن آتی ہے, اینگر آتا ہے, اور اینگر کی وجہ سے بھی آپ کی چونکہ ڈائٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے, سم ٹائمز آپ اوور ایٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا لائف اسٹائل سفر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ویٹ ایشوز آ سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس طرح سے ہو سکتی ہیں. اچھا, اینگر مینجمنٹ اور ویٹ مینجمنٹ دونوں چیزوں کے لیے جو اسٹریٹجیز ہیں نا وہ کہیں بہت ہی ملتی جلتی ہیں, جس میں کہ اگین ہیلدی لائف اسٹائل پہ چونکہ ہم بہت سارا ایک ایمفیسس رکھتے ہیں, اور یہ رائٹفلی سو کہ یہی جو ہے یہیں سے ایک رستہ جو ہے وہ ہموار ہوتا ہے کسی بھی قسم کے کیور کا. تو اگر آپ ویٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے کوئی اپنی روٹین کو اسکیجول بنایا ہوگا سونے جاگنے کا, کھانے پینے کا, تو اس میں آپ کو کتنے بھی موڈ کے ایشوز ہیں آپ نے ایک کمٹمنٹ اپنے ساتھ ضرور کر لینی ہے. اور جب بھی آپ کسی اس طرح کے کسی مشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کو چیزوں کو ہمیشہ ذرا بگ پکچر میں دیکھنا چاہیے. جیسے NLP کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ تھوڑا سا ایک آپ کو بگر پرسپیکٹیو میں, جیسے بگ پکچر کی جو ہم بات کرتے ہیں, اس طرح دیکھنا چاہیے, اور اپنے لانگ ٹرم گولز جو ہیں وہ ایک ٹائم لائن کے تھرو ڈیسائیڈ کرنے چاہیے, اور ریئلسٹک گولز جو ہیں وہ آپ بناتے ہیں تاکہ پھر آپ کو فرسٹریشن, اینگر کا سامنا جو ہے وہ نہ ہو. اور جسٹ اگر اینگر کی ہم بات کریں تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کو اگر کوئی سچویشنز میں مینجمنٹ میں ایشو آ رہا ہے تو وہاں پہ اس وقت سیف ایگزٹ لے لینا, کچھ کمیونیکیشن کو سیکھ لینا, فوری طور پہ پانی پی لینا, کچھ ڈیپ بریدنگ کی پریکٹسز کر لینا. تو یہ ڈیفینیٹلی اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹس ضرور, مطلب سچویشن آنے سے پہلے ہی آپ کے ٹول باکس میں موجود ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ مس تحسین, آپ کا بہت شکریہ. مس جمائلہ آپ کا بہت شکریہ. آج ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس جو, بلکہ ٹاپک تو ایک تھا, اس کے ڈفرینٹ ڈومینس کو ہم نے جو ہے وہ ملا کے ہم لے کر چلے. اور آج کا شو آئی پرسنلی فیلٹ ویری گڈ کہ آپ کے جو کویسچنز آ رہے تھے اور جب وہ کویسچنز ریلیونٹ بھی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے, اور وی جسٹ ٹرائی کہ ہم اس کو میکسیمم جو ہے وہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکیں. سو آج کے پروگرام کا وقت خواتین و حضرات ختم ہوا چاہتا ہے, اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک سیم ٹائم پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. ان لرننگس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ آپ شیئر کریں اپنے ان پیاروں کے ساتھ, اپنے ان دوستوں کے ساتھ جن کی زندگی کو آپ الٹیمیٹلی چھوٹی چھوٹے ایکٹیویٹیز سے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ ان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. سو جسٹ شیئر اٹ ود ایز مینی پیپل ایز یو کین, تاکہ ہمارا جو پیغام ہے وہ میکسیمم لوگوں تک جا سکے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.